سبحان اللہ. آخری مصرع آپ نے کیا سنا؟ باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے. یہ مقبولیت کیسے ملی؟ خود پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا. محفل انجم میں دوجا اختر ملتا نہیں. محفل انجم میں دوسرا اختر ملتا نہیں. اب آئیے حضرات بلا کسی تاخیر میں جی آئیے حضرات بزرگوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اب میں آپ حضرات کے سامنے اہل سنت والجماعت کی وہ مقبول شخصیت کہ جو شہزادہ حضور محدث کبیر بھی ہیں اور سرکار حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے پوتے بھی ہیں، یعنی حضرت علامہ مولانا مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ کو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے ان چند مصروں کے ساتھ کروں کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. توجہ دیں آپ حضرات، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے. اور جس پھول میں نہ ہو تیری وفا کی خوشبو، جس پھول میں نہ ہو تیری وفا کی خوشبو، اس پھول کی ہم آرزو نہیں کرتے. حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تھوڑا سینے سے آواز نکالیں. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نبیر حضور صدر الشریعہ شہزادہ حضور محدث کبیر خلیفہ حضور تاج الشریعہ. منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام، سادات کرام، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحابہ اولی الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے دونوں عالم کے آقا صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ذرا آواز کھولیے، بہت دب لگ رہی ہے، کچھ کھینچ بھی رہا ہے، بھڑ بھڑ کی زیادہ آواز ہو رہی ہے. محترم حضرات، آج کا یہ مبارک اجلاس حضور سیدنا سید الشہداء
امام عالی مقام امام السیدین اور سید السادات، بھائی وہ ویڈیو وغیرہ بند کیجئے، آپ اپنی عمر کا احترام کیجئے تاکہ ہم آپ کا احترام کریں، اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ اپنی نادانی تو دکھاتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں اور جواب ہم سے مانگا جاتا ہے، آپ نے کیسے ویڈیو بنوا لیا، ہم کو معلوم بھی نہیں کس نے ہماری ویڈیو بنائی، کس نے ڈال دیا، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ڈالا آپ نے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، سب ہم سے پوچھتے ہیں۔ جی حضور ایسا ہوتا ہے؟ تو اس لیے جو لوگ شوق سے کھنچواتے ہیں ان کی جا کے جیسی چاہے بنائیے فلم۔ کچھ لوگ تو باتھ روم میں جانے والی بھی فلم بنواتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ایسے تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ کردار سے ہے، علم سے زیادہ کردار بولنا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ان کے علم کا آئینہ تھا۔ تو جتنا اللہ نے آپ کو امانت دی ہے اس امانت کی حفاظت آپ کریں، اور وہ حفاظت آپ کے کردار سے واضح ہوگی۔ اگر علم کا دریا ہے آپ لیکن کردار آپ کا گڑبڑ ہے تو آپ کی کوئی قدر و منزلت نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہم تو یہاں آئے ہیں آخرت میں جانے کے لیے، تو اس لیے جہاں جانا ہے وہاں کا انتظام ہم پر ضروری ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اور آپ اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاریں جس طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ ہمارے مشائخ جلوہ افروز ہیں، ہمارا نہیں تو ان کا احترام کریں۔ ان کے احترام میں دونوں جہاں کی سعادتیں ہیں۔ امام السادات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کا کردار ہم سب کے لیے دونوں جہاں میں کامیابی کا ضامن ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ جس روز آپ کی ولادت شریف ہوئی اسی روز سے آپ کی شہادت کا چرچا بھی شروع ہوا۔ ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے، سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک شہزادے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہوئی، یہ خوشخبری دی گئی۔ ادھر سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس شہزادے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ ادھر خوشخبری ملی اور ادھر شہادت حسین کا ذکر جمیل شروع ہو گیا، اور یہ ذکر جمیل رہتی دنیا تک چلے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا کہ بظاہر امام حسین میدان کربلا میں ہار گئے، لیکن ہمارے امام کے سر نے یہ بتا دیا کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہیں لگتا ہے کہ میں میدان کربلا ہار گیا ہوں، لیکن دیکھو کہ یزیدیوں نے میرے سر کو اتنا بلند کر دیا کہ نیزے پر اٹھایا ہے، تو یہ بلندی بتا رہی ہے کہ میں جیت گیا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ بھی کبھی یزید کے نام پہ اپنے بچوں کا بھی نام نہیں رکھتے اور نہ یزید کی محفل کبھی منعقد کرتے ہیں، اور امام حسین کو وہ لوگ باغی کہتے ہیں، معاذ اللہ، پھر بھی ذکر حسین کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ بہرحال ہمارے امام نے جو اپنی قربانی پیش کی ہے، وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے نہیں کی ہے، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے۔ اپنے چھوٹے بچے کی، دودھ پیتے بچے کی قربانی پیش کی، اپنے نوجوان بچے کی قربانی انہوں نے پیش کی، اپنے اصحاب کی قربانی پیش کی، اپنے بھتیجوں کی قربانی پیش کی۔ یہ قربانی صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھی، اور یہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے تھی۔ لیکن آج کا ماحول کیسا ہو گیا؟ ہم امام حسین کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں، حسین کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارا کردار حسین کے کردار سے کتنا مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حسین نے دین کی بقا کے لیے قربانی پیش کی تھی، اور آج ہم ایک مسلمان کے گھر میں آسانی سے پیدا ہو گئے اور دین اسلام ہمیں مل گیا، تو ہم دین کا سودا کرنے لگے، امام حسین کا نام لیتے ہیں اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ سب کلمہ پڑھنے والے، چاہے وہ سنی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، اہل حدیث ہو، بد مذہب کے کسی بھی طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہو، کلمہ تو وہ اسی نبی کا پڑھتا ہے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے درمیان بنام کلمہ اتحاد ہونا چاہیے، تاکہ اپنا پاور بھی دکھے۔ یہی دعویٰ تو ہے لوگوں کا۔ لیکن ذرا سوچئے امام کا کردار ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کا دعویٰ ہے جن کو دین کی کچھ سمجھ نہیں، لیکن امام کا کردار ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ ان کے ساتھیوں کا کردار ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ جب آپ کربلا کے میدان کی تاریخ کا جائزہ لیں گے، جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، جب اس کے بارے میں آپ سنیں گے اور اس کی گہرائی تک آپ پہنچیں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ جو 72 لوگ تھے، ان میں سے کسی نے بھی حضرت امام سے یہ عرض نہیں کی تھی کہ اے امام، جس نبی کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ تو یزیدی بھی پڑھتے ہیں، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہی نمازیں تو یہ یزیدی بھی پڑھتے ہیں، جس قبلے کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی قبلے کی طرف رک کر کے یہ یزیدی بھی نماز پڑھتے ہیں، جس قرآن کی تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں اسی قرآن کی تلاوت وہ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اے امام، یہ اختلاف کیسا ہے؟ یہ اتحاد ہو جانا چاہیے۔ بڑی جماعت ادھر ہے،
22,000 کا لشکر ہے، اب ہم 72 لوگ ہیں، ہم چھوٹی جماعت ہیں، اتحاد کے لیے ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ لیکن امام کے کسی ساتھی نے بھی ایسا کچھ عرض نہیں کیا۔ چلیے عرض نہیں کرتے، یہ ہو جاتا چپکے سے نکل کے بڑی جماعت میں شامل ہو جاتے، ایک آدھ وقت کی نماز دن میں نہیں عشاء کی پڑھاتے، کوئی نہیں دیکھتا، فجر کی پڑھ کے آ جاتے، ادھر جا کر کوئی دیکھ پاتا؟ کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ لیکن امام کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہے کہ حق کدھر ہے۔ ہماری محبت اہل بیت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم حضرت امام کی جماعت کو چھوڑ کر کے یزید کی بڑی جماعت میں جا کر کے نماز ادا کرائیں۔ لیکن یہ تاریخ میں ضرور ملتا ہے کہ کچھ یزیدی آ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ جایا کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج وہابی گھس آتا ہے ہماری مسجد میں پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ وہابیوں کا طریقہ یزیدیوں کا ہے، جو گھسپیٹی کر کے چلے جاتے ہیں، اور امام کا کوئی بھی سپاہی یزید کی طرف نہیں گیا نماز پڑھنے، جیسے سنی نہیں جاتے۔ سنی دیوبندی مسجد میں جا کر اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ ضرور آ کے پڑھ جاتے ہیں۔ امام کا یہ کردار بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، صرف کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوگا۔ کلمہ اگرچہ ایک ہے، قرآن اگرچہ ایک ہے، نمازیں اگرچہ ایک ہیں، قبلہ اگرچہ ایک ہے، لیکن اتحاد کے لیے عقائد ایک ہونا چاہیے۔ جیسے اصحاب رسول کی تعظیم و تقریب، ویسے ہی اہل بیت اطہار کی تعظیم و تقریب، اور جیسے اہل بیت اطہار کی تعظیم و تقریب، ویسے ہی صحابی رسول کی تعظیم و تقریب۔ اگر کوئی چاہے کہ اہل بیت اطہار کو صرف پکڑ لے اور صحابی پہ لعن طعن کرے، معاذ اللہ، جو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے صحابی کو برا کہا، لعنت بھیجی یا اس سے بغض رکھا، تو وہ اس لیے کہ وہ میرا صحابی ہے، تو در حقیقت مجھ سے اس کو بغض ہے، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا ہے، تو وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو اللہ و رسول سے بغض رکھے وہ نجات کی امید رکھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابی رسول کی مقدس جماعت ہے کہ پوری دنیا میں اسلام لہلہا رہا ہے۔ آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لیے مامور کر رکھا تھا۔ وہ قرآن کی آیتیں لکھتے تھے، حضور ان سے لکھواتے تھے۔ اگر وہی غیر معتبر تو قرآن کا کیا اعتبار؟ اگر انہی کو آپ غیر معتبر قرار دیں گے تو جس آیتوں کی کتابت انہوں نے کی ہے اس کا اعتبار کیسے کریں گے؟ اس لیے صحابی کی عظیم جماعت وہ ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ تمام صحابہ عادل ہیں۔ کسی بھی محدث کو
किसी भी असहाब जरह व तादील को उम्मत ने ये इख्तियार नहीं दिया है कि वो सहाबी के बारे में छानबीन करे। यहाँ तक कि अगर किसी ताबेई ने हदीस रिवायत करने में ये कह दिया कि मुझसे एक सहाबी रसूल ने ये हदीस बयान की है, नाम भी नहीं जिक्र किया, एक सहाबी रसूल ने, किसने, नाम नहीं जिक्र है, लेकिन वो हदीस मोतबर है और सही है। लेकिन नीचे के रावी का अगर नाम कोई जिक्र न करे तो हदीस कितनी भी पुख्ता हो, कितने भी मानी और मतालिब निकलते हो, लेकिन 1000 कलाम मुहद्दिसीन का उस पर आपको मिलेगा, लेकिन सहाबा का नाम भी जिक्र नहीं किया तो हदीस सही और मोतबर। ये क्यों? अल्लाह के नबी की सोहबत ने सहाबा को उस मकाम पर पहुंचा दिया कि गैरे सहाबी की जुबान को अल्लाह और रसूल ने उनके हक में कुछ बोलने से मना कर दिया। अब किसी को कलाम करने की गुंजाइश नहीं है, वो सहाबी रसूल है, कोई कलाम उनके बारे में नहीं कर सकता कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, जिहाद में नहीं गए, वो एक आध मतलब पीछे रह गए हैं, उन्होंने फला सहाबी से मुखालफत की, कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये बताइए, हम सब गौसे पाक को मानते हैं ना? जरा गौसे पाक का फरमान सुन लीजिए। एक बार किसी ने पूछा आपसे कि हुजूर सहाबी के बारे में कुछ इरशाद फरमा दें, सहाबी का मकाम व मर्तबा क्या है? फरमाते हैं तुम सहाबी का मकाम व मर्तबा पूछते हो? सुनो, सहाबी रसूल ने जिस घोड़े की पुश्त पर बैठकर राहे खुदा में जिहाद किया है, उस घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल अगर अब्दुल कादिर को मिल जाए तो खुदा की कसम ये अब्दुल कादिर उसको अपनी आंखों का सुरमा बना ले। सहाबी रसूल के पांव से उठने वाली धूल नहीं, जिस घोड़े पर बैठ गए वो, उस घोड़े की टापों से जो धूल उठ रही है, उसको भी हमारे गौस अपनी आंखों का सुरमा बनाने पे फख्र करें। और कैसे गौसे आजम को मानने वाले लोग हैं और दावा भी करते हम औलादे गौसे आजम हैं हुजूर, और फिर भी सहाबी रसूल की शान में गुस्ताखियाँ। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे और हम लोग को ऐसी बातों को सुनने से बचाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सब इल्म की जलवागरी है, आज दस्तार है। ये इल्म के एजाज़ में ये महफिल मुनक्किद है। आलिम की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। मेरे आका फरमाते हैं फमन अखज़हु हज़्ज़न कसीरा, जिसने इल्म पा लिया उसने ढेर सारी नेमत पा ली, बहुत बड़ा हिस्सा पाया। इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो जब वारिस हैं तो हिदायत तकसीम करेंगे, इल्म तकसीम करेंगे। उलमा की जिम्मेदारी हिदायत तकसीम करना और इल्म तकसीम करना। तो जब उलमा अंबिया के वारिस हैं तो उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। लेकिन आज लोग उलमा पे अपना रोबो दबदबा चलाते हैं। अगर कोई इमाम साहब हो गए तो ऐसे ऐसे ट्रस्टी होते हैं कि आपको अगर हमारी मस्जिद में रहना है तो वहाबी का जनाजा पढ़ाना होगा। खुद तो डूबे हैं इमाम साहब, आपको भी डुबाएंगे हम।
بیچارہ جو غیرت مند ہوتا ہے وہ وہاں سے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء سے دین حاصل کریں، علماء کی تعظیم و تکریم کریں، علماء پہ دباؤ نہ بنائیں۔ علماء وہی آپ کو بات بتائیں گے جو آپ کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو۔ لیکن آج کا ماحول بھی ایسا ہو گیا کہ علماء کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، عمر جس راستے پر چلے گا شیطان اس پر نہیں آئے گا۔ حضرت کعب احبار سے پوچھتے ہیں، مل علم، علم کیا ہے؟ علم کہتے کس کو ہیں؟ یا من العلماء، عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم، ہاں عالم کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الذین یعملون بما یعلمون، عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ یہ قرون اولیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر کی دور بینی دیکھو، فرماتے ہیں ما اخرج العلم من العلماء، علماء سے یہ علم کون سی چیز نکال دے گا؟ یعنی عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرے۔ تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آخر عالم اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کرے گا؟ عالم ہے تو اپنے علم پر عمل کرے گا، جو چیز وہ جانتا ہے اس پر عمل کرے گا، اور جو نہیں جانتا اس کا علم ہی نہیں ہے۔ فرماتے کیسے وہ عمل نہیں کرے گا؟ فرماتے ہیں الطمع، الطمع لالچ، لالچ علماء کے سینے سے علم نکال دے گا۔ یعنی علم نکالنے کا مطلب اس پر وہ عمل نہیں کریں گے۔ جو علم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس علم پر عمل نہیں کریں گے، یہ لالچ کی وجہ سے۔ آج دیکھیے آپ، اتنے سارے علماء دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن آپ جب اہل حق کو تلاش کریں گے، ایسے علماء جو آپ کو صحیح معنی میں صحیح رہنمائی کریں اور جنت تک پہنچائیں، گن لیں گے آپ انگلیوں پر۔ کوئی آپ کے من کے مطابق فتویٰ دے گا۔ آج دیکھتے ہیں کتنے کفریات لوگ بک جاتے ہیں، لیکن تعویل کرنے والے جاہل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ ادھر سے دے دیجئے، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ اور جو صحیح بیان کرے مسئلہ، اس کو لوگ کہیں گے یہ فتین ہے، یہ فساد مچاتا ہے، لیکن در حقیقت یہی آپ کو بچا رہا ہے۔ اس لیے لوگوں، ایسے عالم کے دامن سے وابستہ رہیں جو عالم آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت تک پہنچائے۔ جس نے سرکار اعلیٰ حضرت تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے وہی آپ کا صحیح رہبر ہے، اور جو آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت ہی سے کاٹنے کی کوشش کرے تو سمجھ جاؤ وہ آپ کو قربانی کے لیے لے جا رہا ہے۔ اگرچہ دودھ پلا رہا ہے اور پتی اور بھوسے کھلا رہا ہے، لیکن وہ آپ کو قربانی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ ایک میں مثال دے کے رخصت ہو جاؤں، حضرت کی کا نمبر ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آپ میں سے کتنے اتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس آئی فون ہوگا،
اینڈرائڈ تو تقریباً سب کے پاس ہوتا ہے. اب تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے دودھ کی بوتل ایک ہاتھ میں، اینڈرائڈ موبائل ایک ہاتھ میں ہے. لیکن جو ہائی کوالٹی کا موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، یہ جو چیزیں رکھتے ہیں، وہ لوگ اس میں وائرس سے حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس رکھتے ہیں نا. اینٹی وائرس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اینٹی وائرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو وائرس اس میں گھسنے والے ہوں ان کو ایسا تھپڑ لگائے کہ پھر ادھر رخ کرنے کی جرأت نہ کریں. آپ کا قیمتی موبائل ہے، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کا، لیکن ہمارے ایمان کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ یہ انمول ہے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، انمول ہے. کیا ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اینٹی وائرس نہیں اپلوڈ کریں گے؟ ایک شخص اپنے قیمتی ڈیوائس کی حفاظت کے لیے جب اینٹی وائرس اپلوڈ کر سکتا ہے تو پھر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے محبت اعلیٰ حضرت کا اینٹی وائرس کیوں نہیں اپلوڈ کر سکتے؟ یہ وہ اینٹی وائرس ہے کہ خدا کی قسم اگر محبت اعلیٰ حضرت دل میں ہے تو پھر کسی بھی بد مذہب وائرس کی یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کے دل میں گھسنے کی کوشش کرے. وہ اعلیٰ حضرت کی محبت ایسا تھپیڑا مارے گی نا اس کو، وہ ایسے ہی بھاگے گا جیسے اذان کے وقت ابلیس. اس لیے اعلیٰ حضرت کی محبت کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے. کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے ہو جائیں، لیکن ان کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. آج تو ایسے میں تو اب کیا بتاؤں، ایسے بھی ہمارے اپنے سنی علماء ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے تو کیا ہم کافر ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے؟ میں کہتا بے شک آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانیں گے تو سنی رہیں گے، لیکن یہ جان لیجئے کہ آپ سنی سے کب ٹنی ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. کیوں؟ جو ذات آپ کی حفاظت کر رہی تھی آپ نے اس کی غلامی کا پٹا پھینک دیا. اس لیے اعلیٰ حضرت کی محبت اپنے دل میں رکھیں. کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا ہے. اگر کوئی کہے کچھ تو ہمارا کتنا بھی قریبی ہو، عزیز ہو، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہو، ہمارے اساتذہ میں سے ہو یا ہمارے پیروں میں سے ہو، ہم سب سے دور ہو جائیں گے، لیکن اساتذہ اور پیر کے حق میں دعا کریں گے اللہ انہیں ہدایت دے، ان کی رہنمائی فرمائے. ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے، اپنے پیروں کو بولیں گے کچھ نہیں، اپنے اساتذہ کو بولیں گے کچھ نہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے. یہ آپ کی ذمہ داری. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت نے تو پیروں کی وہ کیا کہتے ہیں گستاخی اور اہل بیت کا گستاخ بنا دیا لوگوں کو، معاذ اللہ. ارے در حقیقت اعلیٰ حضرت ہی نے اہل بیت کی تعظیم کو سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت کے والد کی کوئی خانقاہ نہیں تھی، اپنے بزرگوں کی خانقاہ کی حفاظت اعلیٰ حضرت نے کی ہے. اور تعظیم کیسی کرتے تھے؟ تعظیم پیران اعظام، اپنے پیر خانے کی تعظیم. ایک نسبت صرف بتا دیتا ہوں، ایک نسبت کی تعظیم، اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اپنے پیر کی کیسی تعظیم کرتے ہوں گے. حضور نوری میاں علیہ رحمہ جو ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے دین میں ایسے متصلب رہو کہ لوگ تمہیں متعصب کہیں.
متسلب متعصب کا فرق میں سمجھا دیتا ہوں. متعصب وہ ہوتا ہے ہم نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، ہم نہ دلیل مانیں گے، نہ کچھ سنیں گے، نہ دیکھیں گے. تنگ نظر، جس کو دقیانوسی خیال کا لوگ کہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں سننا ہے. متعصب بالکل. اور متسلب مضبوطی سے جمع ہوا، لیکن کبھی دلیل آ جائے اس کے خلاف تو آدمی سوچتا ہے. دین میں ایسے متسلب رہو کہ لوگ تمہیں متعصب کہیں. وہ جب عید اور بقرعید کا موسم آتا تھا تو حضور سرکار اعلیٰ حضرت کو کچھ تحفے بھیجا کرتے تھے. تحفے بھیجتے تھے کس سے؟ اپنے نائی سے. نائی جانتے ہیں نا؟ باربر، حجام، حجام یا حجام جو بھی. جب وہ نائی بریلی شریف آتے، سرکار اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے اور ان کو اپنی مسند پہ بیٹھاتے. یا اللہ، وہ مسند جس کی ایک گرد کو لینے کے لیے بڑے بڑے اساتین علماء اپنے لیے تاج سے کم نہ سمجھیں، آج اس مسند پر اعلیٰ حضرت نے ایک نائی کو بٹھایا. اور پھر فرماتے کیا ہیں؟ وہ تحفہ اپنے سر پر رکھ کے مہررہ شریف کے نائی شریف آئے ہیں اور تبرک شریف لائے ہیں. کوئی اپنے پیر خانہ کے نائی کو نائی شریف کہے گا؟ ارے آپ اب تو سٹھیا لوگ اپنے دروازے پہ گھسنے بھی نہیں دیں گے. سمجھ گئے؟ اگر پیر بھی ذرا کمزور ہوتا ہے تو ان کو بھی نہیں گھسنے دیتے. بیچارے لائن لگا کے کھڑے رہتے، جب تک سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں دیکھ لے خوب اچھی طرح سے اسے آنے نہیں دیتے. اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ اگرچہ اے دنیا کے لوگوں ایک نائی ہیں، لیکن میرے پیر گھرانے سے ان کی ایسی نسبت ہے کہ جیسی تعظیم میں اپنے پیر گھرانے کی کرتا ہوں ویسے ہی تعظیم میں ان کی کرتا ہوں. مہررہ شریف کے نائی شریف آئے ہیں. ذرا سوچئے، یہ عقیدت اور یہ تعلیم ہمیں کون دے رہا ہے؟ وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ہے. اچھا یہ بتائیے، سادات کرام میں سے بہت لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی، یہاں جلوہ افروز بھی ہیں، لیکن یہ یقین مانیے کہ ہر سید کے جسم مبارک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی رہتی ہے. لیکن یہ اب ہمارے عشق اور ہمارے قوت شامہ کی طاقت پر منحصر ہے کہ ہم ان خوشبو کو محسوس کر پاتے ہیں کہ نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھو. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اگر کوئی سید آ جاتے تو فرماتے یہاں آل رسول جلوہ افروز ہے، یہاں آل رسول ہیں، ان کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت سیدوں کی خوشبو بھی آتی تھی. رفیقان گرامی، بس اتنا کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دوں. اپنے ایمان کی حفاظت یہ سب سے اہم فرض ہے. اس فرض کو ہم سب مل کر کے ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.